الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت بہت سارے مسلمانوں کے ذہن کے اندر ایک سوال گردش کر رہا ہوگا، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جس طرح نماز پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ویسی تبدیلی ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نمازوں کی پابندی کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور ان کی زندگی کے اندر ترقی بھی دکھائی دیتی ہے اور عزت اور وقار والی زندگی بھی دکھائی دیتی ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر نہ ترقی دکھائی دیتی ہے، نہ عزت دکھائی دیتی ہے، نہ وقار دکھائی دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طرح ہم نے نمازوں کی ادائیگی میں کنجوسی کا ہم نے مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر وہ تبدیلی اور وہ ترقی نہیں دکھائی دیتی.
اللہ ماشاء اللہ لوگ نمازوں کو کثرت کے ساتھ ترک بھی کرتے ہیں، اور جس طرح نماز کو ادا کرنا چاہیے ویسی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کی نمازوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ نماز تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر کے باندھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں حکم ہے کہ نماز کے اندر اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھو، مسلمان اس سے بری ذمہ ہے، وہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے انسان اور مسلمان اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھتا رہے لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طور و طریقے پر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی ساری عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی، نہ ایک سجدہ قبول ہے نہ ایک رکوع قبول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے نمازوں کو کثرت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلمان عرس کی تقاریر کے نام پر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نیاز نذرانے کے نام پر، تقریر کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، اور نہ جانے بے جا رسم و رواج کے نام پر انسان اپنی نمازوں کو کثرت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھا جاتا ہے لوگ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وقت ضائع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن نے منشن کیا۔ قرآن فرماتا ہے ان لوگوں کے بعد نا خلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنے نفس کی پیروی کی، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے غے کو پیدا فرمایا، وہ عنقریب غے کے جنگل سے جا ملیں گے۔ اب قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمازوں کو ضائع کرنے سے مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت ضائع کرنے کے بعد، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، عصر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہے اور وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے کو قرآن نے یہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن نے فرمایا ان قریب وہ غے کے جنگل سے جا ملیں گے۔ جو لوگ نماز کو نماز کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں پڑھتے، جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، نماز کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، رکوع کے اندر جاؤ اپنے انگوٹھے پر نظر رکھو، سجدے کے اندر جاؤ اپنے ناک کی ہڈی پر نظر رکھو، قیام کی حالت میں کھڑے رہو تو اپنے سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو رکھو۔ لیکن آج مسلمان اس سے غافل ہے اور مسلمان اس کو چھوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ذمہ داری ہے جلدی سے ادا کرنے کے بعد فوراً نکل جائے۔ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو ابھی نماز کے بعد دیکھ لے، جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی امام صاحب سلام پھرتے ہیں، فوراً مقتدی بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے ایک ذمہ داری ہے ادا کرنا ہے اور ادا کرنے کے بعد فوراً بھاگ جانا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان لوگوں کے لیے غے ہے، غے۔ اب یہ غے کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جہنم کتنا تے کے اندر اوندا ہے،
جہنم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اوپر کنارے سے ایک کنکر کو اگر چھوڑ دیا جائے، کنارے سے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو جہنم کی تہ میں پہنچتے پہنچتے 70,000 سال لگ جائیں گے۔ اتنا جہنم طویل ہے، اور جہنم اتنا طویل ہے کہ اس کی تہ کے اندر ایک غے نام کی وادی ہے، غے نام کا کنواں ہے، اور وہ کنواں جس کے اندر کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خاصیت ہے، وہ کنویں کے اندر سارے جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ جمع کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس وادی سے جہنم خود اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اس جہنم کی وادی کا نام غے ہے، غے۔ قرآن فرماتا ہے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے، نماز کو کثرت کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے غے کا عذاب ہے، غے کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ اب وہ غے جہنم کی تہ کے اندر موجود ایک کنویں کا نام ہے، جس کے اندر جہنمیوں کے خون اور جہنمیوں کے پیپ کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر نماز کے ترک کرنے والے کو، اس شخص کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اتنا شدید عذاب نماز کے چھوڑنے والے کے لیے۔ اس جہنم کی وادی کا نام غے ہے۔ اتنی کھولتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کے نیچلے حصے کے اندر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ آج ہم درگاہوں پر تو بڑی معذرت کے ساتھ درگاہوں پر تو ہم جا کر کے حاضری دیتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، آستانے پر کھڑے رہ کر سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر ہماری حاضری نہیں ہوتی۔ اسی کا نام سنیت ہے؟ کیا ہم جس آستانے پر حاضری دے رہے ہیں، کیا اس صاحب مزار نے ہمیں یہی درس دیا ہے؟ ان کی زندگی سے ہم نے یہی سبق حاصل کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کو جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے اس طرح اس کو وقت پر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن جس طرح شریعت نے بتایا اسی طریقے اور قانون کے مطابق نماز کو ادا کرو۔ آج ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے نام پر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار اس طرح کرتی ہیں کہ بچہ رات کو بھٹک کر 2-3 بجے آتا ہے، اور باپ اگر فجر کے اندر اس کو اٹھانے کے لیے کہہ دے تو کہتی ہے میرے لاڈلے کو سونے دو، بیچارہ تھک ہار کر کے آیا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کیا اس ماں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب نہیں دینا؟ کیا اس باپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب نہیں دینا؟ ہم تو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دے رہے ہیں نماز کو چھوڑنے۔ آپ جانتے ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے منہ کے اندر کلی کرتا ہے پانی ڈال کر، تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ ہاتھ پر پانی بہاتا ہے اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ پیر پر پانی بہائے اس کے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ چہرے پر پانی بہا دے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وضو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آج ہمارا نماز کے اندر جو جیسی توجہ ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وضو کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔
ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے نام پر ہم نمازوں کو بھی ترک کرتے ہیں اور وضو کے اندر بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی تصور تو ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو کس طرح ادا کریں کہ وہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز کو ادا کرو۔ پھر نماز کے اندر ایسا لطف آئے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، اگر یہ تصور نہ بن سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ تم نماز کو ادا کرو گے تو تمہاری نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا اور خضوع بھی پیدا ہوگا، تمہارا توجہ بھی نماز کے اندر لگا رہے گا۔ اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ ہم نماز تو یہاں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بازار کے اندر کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جیسی نماز ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے ویسی ہم نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اور قرآن تو یہ بھی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم گناہوں سے نہ بچے تو قرآن تو ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ نماز بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب جو نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، جو نماز کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، وہ تو گناہوں سے بچتا ہوا بھی دکھائی دے گا، حرام کاموں سے بھی بچتا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر قرآن نے یہ فرمایا اب ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہی ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے ہم نے ویسی نماز ادا نہیں کی۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا کہ وہ نماز اس طرح ادا کرتے کہ اگر تیروں کی بوچھار بھی ہو جاتی تو ان کی نماز کو کوئی آنچ نہ آتی، انہیں پتہ تک نہ چلتا، ایسی نماز ادا کرتے۔ پھر دیکھو آپ اندر سے آپ کو ایک لطف ملے گا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد کے اندر بھاگ کر کے جاؤں اور فوراً نماز ادا کر لوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے حساب جنت میں داخل عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے اگر جنت چاہتے ہو، ایک نماز کے درمیان دوسری نماز کے درمیان آپ نماز کے انتظار میں رہے کب اذان ہو اور میں نماز کے لیے جاؤں، بغیر حساب کے جنت۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کتنی آسان جنت مل رہی ہے، لیکن ہم نمازوں کو دنیاوی کاروبار کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، اور نہ جانے کس کس کے نام پر، عرس کے نام پر، تقاریر کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، موبائل کے اندر اپنا وقت صرف کرنے کے نام پر، موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے نام پر ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح شریعت نے قانون عطا فرمایا، جس طرح شریعت نے طور و طریقہ بتایا، اسی طور و طریقے کے مطابق نماز پڑھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھو اللہ اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، سجدے کی جگہ پر اپنی نظر رکھو، اور رکوع کے اندر جاؤ، انگوٹھے پر اپنی نظر کو رکھو، اور جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طریقے سے نماز ادا کرو، اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی 5 وقتہ با جماعت
تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں اور بچوں کو باہر کی جانب نکال دیں۔